امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حق پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے لوگوں کو محفوظ کر رہے ہیں. آپ نے کہا یہ راز ہے، میں تو جاؤں گا. آپ نے ارادہ کیا اور آگے نکلے. ایسے آگے نکلے، مکہ کے آگے نکل گئے. 2 دن حج شروع ہونے کے لیے 2 دن رہ گئے، کیونکہ اگر آپ وہاں ہوتے یزیدی فوج آتی، پھر بیعت کا مطالبہ کرتی. اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو پھر جھڑپ ہوتی، پھر صحابہ بھی آ جاتے اور حاجی جو آئے ان کو بھی نقصان ہوتا. پھر کعبۃ اللہ کی بھی بے حرمتی ہوتی، کیونکہ یزیدی تو سننے والے نہیں، ان کو تو دیکھنا ہے، کہ بیعت چاہیے، ورنہ پھر آپ کی جان لیں گے، آپ کو شہید کریں گے. تو آپ بولے یہاں سے میں نکلتا ہوں. اب رستہ بھی، وہ خط بھی آ گئے، لوگ بھی خطوط لکھے. جو تھیلے خطوط کے تھے وہ تھیلے لے کر آپ نکلے. اب قافلہ کتنا ہے؟ 91 لوگوں کا قافلہ ہے، جس میں عورتیں، بچے سب. بیچ میں حاتم طائی کا پوتا ملا. حاتم طائی کا پوتا. اس نے کہا امام آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے 1 دن کا موقع دیں، میں 30,000 کا لشکر دوں گا آپ کو. اور وہ 30,000 کا لشکر ایسا ہوگا جب تک اس میں سے ایک کٹ نہ جائے گا آپ کے اوپر آنچ نہیں آئے گی. جان نثار لوگوں کا لشکر ہوگا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا لشکر ہوگا، اہل بیت پہ اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا لشکر ہوگا. 30,000 کا لشکر میں دوں گا، بس آپ 1 دن کا مجھے موقع دیں، میں 30,000 کا لشکر جمع کرتا ہوں، پھر آپ جائیں، کیونکہ کوفہ والے اور یزید اور ان پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے. آپ مجھے 1 دن کا موقع دیں. آپ نے کہا میرا کام اور ہے، یہ کام کے لیے نہیں جا رہا میں. دیکھو، اگر آپ مکہ میں اعلان کرتے تو پورے مکہ آ جاتا، مدینہ میں اعلان کرتے تو پورا مدینہ آ جاتا. اب چلو مکہ میں بھی اعلان نہیں کیا، مدینہ میں بھی اعلان نہیں کیا، اب 30,000 کا لشکر آ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا لے کے آ رہا ہے 30,000 کا لشکر. آپ نے کہا نہیں چاہیے، میں اس کام کے لیے نہیں جا رہا. اب یہاں پر کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، شہادت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہادت ہونی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہادت ہونی ہے آپ کی. آپ کے والد نے کہا شہادت ہونی ہے، آپ کی ماں نے کہا شہادت ہونی ہے. اب جب شہادت ہونی ہے، یہ جب اعلان ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا میں نے شہید ہونا ہے. اب میں نے اس کے لیے بچنا نہیں ہے کسی کا. اب لشکر لے کے جاتے تو دنیا کہتی نا کہ بھائی حکومت کے لیے آئے تھے، دین کے لیے نہیں آئے تھے. اب آج جو کہتے 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، جاہل لوگ ہیں، کیونکہ اگر 2 شہزادوں کی لڑائی ہوتی تو فوج لے کے آتے. 91 لوگوں سے لڑائی نہیں ہوتی، جنگ نہیں ہوتی، جس میں عورتیں بچے بھی ہیں. اگر چلیں مکہ بھی چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا، یہ تو 30,000 کو تو لے لیتے ہیں. اگر لڑائی کے لیے ہوتی، شہزادوں کی لڑائی ہوتی، تو 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی. یہ لڑائی کس کی تھی؟ یہ اسلام کی لڑائی تھی، اور یہ جو نا کفر کی لڑائی تھی. دین ایمان کی لڑائی تھی اور شرک کی لڑائی تھی. ایمان کی لڑائی تھی، نفس کی لڑائی تھی. تو یہاں پر جو دین پہ قائم ہے، جو ایمان پہ قائم ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے. جو کفر و شرک اور نفاق اور یہ حاجت مند بنا لیا ہے، نفس کو حاجت روا بنا لیا ہے، نفس پرستی میں جو لگے ہوا ہے، اس سے لڑائی ہے. آپ نے کہا میں نہیں لوں گا.